بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے نیوز بلیٹن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آج کے نیوز بلیٹن کے آغاز کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام دی گائیڈنس اسکول سیٹر ٹاؤن میں اسکول کونسل کی تقریب ہوئی۔ تقریب سے CEO ایجوکیشن قاضی طارق محمود، ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی ڈویژن مسز عصمت کاظمی، ممبر DRA ابرار احمد خان، AEO بعید احمد بٹ، انچارج سلیکشن ملک اختر محمود، کامران صاحب اور آغا صاحب نے خطاب کیا۔ قاضی طارق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کے بہت سے مسائل اسکول کونسل کے پلیٹ فارم سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ اس وقت راولپنڈی کے تمام پرائیویٹ اسکول میں اسکول کونسل کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے تعلیمی ادارے اس کونسل کے پلیٹ فارم کو ادارے کی ترقی اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے طور پر استعمال کریں گے۔ سربراہان ادارہ کو جو اس کونسل کی افادیت سے آگاہی ہوگی، مسائل بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ایپسما راولپنڈی ڈویژن کے صدر اور ممبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ابرار احمد خان نے کہا کہ اسکول کونسل کے قیام اور فورم کے مثبت استعمال سے نجی تعلیمی اداروں کے بیشتر مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ کامران صاحب قریشی نے تمام معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی کی نجکاری کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں گارڈن کالج کے طلباء و طالبات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ راولپنڈی مقام برادر عبدالرحمن خالد نے خصوصی شرکت کی اور طلباء سے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ گارڈن کالج کے طلباء کے ساتھ کھڑی ہے اور کس صورت بھی گارڈن کالج کو عیسائی مشنری یونیورسٹی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ناظم اسلامی جمعیت طلبہ گورنمنٹ کالجز برادر معاویہ ملک بھی شریک تھے۔ جمہوری استحکام ہی مضبوط معیشت کی ضمانت ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز تھیٹر سیل کے جنرل سیکرٹری نوید کنول نے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر طارق وحید بٹ، سینئر نائب صدر پرویز چودھری، خالد نمبردار، منظر عالم، عمیر چودھری، ملک مظہر، راجہ رؤوف، مرزا ہارون بیگ نے اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے آل پارٹیز، چیمبرز، تاجر تنظیموں کا اجلاس بلا کر میثاق معیشت کرنے کی اپوزیشن اقتدار کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑے۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ اسکول کونسل کی تشکیل مکمل کر لی گئی ہے۔ ہفتہ اسکول کونسل بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عمل پیرا ہیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے تعاون پر قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈاکٹر طارق محمود قاضی نے ہفتہ اسکول کونسل کے سلسلے میں الائڈ اسکول کلی روڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رانا سہیل احمد، ممبر BOG اشرف راج، عرفان مظفر کیانی اور دیگر بھی موجود تھے۔ عرفان مظفر کیانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن محکمہ تعلیم کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ رانا سہیل احمد کا مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہونا ایپسکا کے لیے قابل فخر ہے۔ ہر فورم پر نجی تعلیمی اداروں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ پنجاب پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر پروفیسر طارق کلیم، ڈویژنل صدر نصیر احمد انصر، گارڈن کالج کے صدر پروفیسر خرم شہزاد اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ظفر اللہ شاہین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ گارڈن کالج میں 95% غریب والدین کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ گارڈن کالج میں ایک اسٹوڈنٹ اپنے 4 سالہ BS پروگرام 65,000 روپے میں مکمل کرتا ہے، جبکہ FC کالج میں وہی ڈگری 30 سے 35 لاکھ روپے میں مکمل ہوتی ہے۔ نجکاری کے سلسلے میں پنجاب حکومت کی پالیسی تعلیم دشمن پالیسی ہے، جس کی وجہ سے غریب اور سفید پوش گھرانوں کے بچے تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہو جائیں گے۔ پیپلا کے عہدیداران نے کہا کہ کالج کی نجکاری کے سلسلے میں اگر زبردستی کی گئی تو 4,000 طلباء، سینکڑوں اساتذہ، ہزاروں والدین سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ کالج بند کر دیا جائے گا، کلاسز سڑکوں پر لی جائیں گی، لیکن نجکاری کی صورت نہیں ہونے دیں گے۔